ساتھ میری دعوت کی ہے اور آج میں وہیں کھانا کھاؤں گی، جس پر سلجان اس سے ناراض ہوتی ہے اور منع کرتی ہے، لیکن گوگچے کہتی ہے کہ میں تم سے اور حلیمہ سے دور جا کر تھوڑی دیر سکون سے گزارنا چاہتی ہوں۔ گوگچے آیت الن لوگوں کے ساتھ کھانا کھاتی ہے اور کہتی ہے کہ کافی عرصے کے بعد میں نے اتنے سکون سے کھانا کھایا ہے، جبکہ آیت الن کہتی ہے کہ ہم دونوں قبیلوں کے درمیان رشتے کو مزید مضبوط کریں گے۔ اس کا اشارہ گوگچے اور توتیکن کی شادی کی طرف ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد گوگچے وہاں سے جاتی ہے اور توتیکن اسے ہائمہ خاتون کے خیمے تک چھوڑنے جاتا ہے۔ دوسری طرف گائکلی کے غار میں ترگت کھانا تیار کرتا ہے، جسے ارطغرل بہت پسند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے تو حلیمہ سلطان سے بھی زیادہ مزیدار کھانا بنایا ہے۔ اس کے بعد دوان کے منہ سے آئیکس کا نام نکل جاتا ہے، جس پر ترگت سخت پریشان ہو جاتا ہے، لیکن ارطغرل اسے سمجھاتا ہے کہ آئیکس باجی شہید ہوئی تھی، اس لیے وہ زندہ ہے اور ایک دن تم بھی شہید ہوگے اور اس سے ضرور ملو گے، جس پر ترگت خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل آیت الن کے بارے میں بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آیت الن قبیلے میں ہمارے خاندان کے خلاف سازشیں کر رہی ہے۔ ایک طرف وہ گوگچے اور توتیکن کی شادی کرانا چاہتی ہے اور دوسری طرف میرے بھائی گندوگدو کو بھی ہمارے خلاف کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ اس کے بعد رات کو ارطغرل کو ایک خواب آتا ہے جس میں وہ راستہ بھول رہا ہوتا ہے اور تھک کر ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے۔ اتنے میں ابن العربی وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امانت لینے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر جھٹکے سے ارطغرل کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اگلے دن صبح کے وقت ارطغرل اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ نویان قبیلے سے کسی کے ذریعے معلومات لیتا ہے، اس لیے ترگت اور دوان کو واپس قبیلے میں جانا ہوگا اور پتہ لگانا ہوگا کہ وہ غدار کون ہے، جس پر دوان کہتا ہے کہ مجھے کوجا پش پر شک ہے۔ اس کے بعد عبد الرحمن پوچھتا ہے کہ میرے لیے کیا حکم ہے، جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ تمہیں میں نویان کے پاس بھیجوں گا، تمہیں اس کا بھروسہ جیتنا ہوگا اور پھر تم ہمیں اس کی خفیہ چالوں کے بارے میں بتایا کرو گے۔ دوسری طرف نویان کے ڈیرے پر ایک بڑا تاجر افراسیاب آتا ہے جسے نویان نے بلوایا تھا۔ نویان اسے کہتا ہے کہ تم اپنی سوچ سے بھی زیادہ کماؤ گے، لیکن اس سے پہلے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، تمہیں کائی اور دودرگا قبیلے کو اتنا مجبور کرنا ہوگا کہ وہ کوڑی کوڑی کو ترس جائیں اور ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہ بچے، جس پر تاجر افراسیاب کہتا ہے کہ میں ایک ماہر تاجر ہوں اور خوب جانتا ہوں کہ یہ کیسے کرنا ہے۔ دوسری طرف قبیلے میں توتیکن دوبارہ اپنے سپاہیوں کو ارطغرل اور اس کے ساتھیوں کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ ان پر کوئی رحم نہ کھانا، ہم قبیلے میں ان کو مزید مشکلات پیدا نہیں کرنے دیں گے۔ دوسری طرف ہائمہ خاتون غصے میں حلیمہ کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ارطغرل کے جانے کے بعد تم نے کھانا پکانا چھوڑ دیا ہے، جس پر حلیمہ کہتی ہے کہ جس کھانے میں میرا شوہر نہ شامل ہو وہ میرے لیے زہر ہے، جس پر ہائمہ خاتون اسے ڈانٹتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھو ورنہ میں جانتی ہوں کہ اسے کیسے کاٹنا ہے۔ دوسری طرف سلجان اکیلے میں آیت الن کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میری بہن گوگچے سے کیا چاہتی ہو اور تم مجھ سے دور رہو۔ اس بات پر دونوں میں بحث شروع ہو جاتی ہے اور سلجان آیت الن کو ایک زوردار تھپڑ مار دیتی ہے، جس کے بعد آیت الن فوراً اپنا خنجر نکالتی ہے اور اسے مارنے ہی والی ہوتی ہے کہ پیچھے سے گندوگدو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور سلجان کو بچا لیتا ہے اور آیت الن سے سلجان کی باتوں کی معافی مانگتا ہے اور سلجان کو وہاں سے جانے کا کہتا ہے۔ اس کے بعد خیمے میں جا کر وہ سلجان کو بہت غصے میں ڈانٹتا ہے اور پھر خیمے سے نکل جاتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔